حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی دیکھے کہ اس کے سامنے دین کو بدلا جا رہا ہے، اسلام کے احکام کو بدلا جا رہا ہے، نبی کی سنتوں کو مٹایا جا رہا ہے، اسلام کا نقشہ بدلا جا رہا ہے، تو وہ دیکھنے والا اگر طاقت رکھتا ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکے۔ ایک حدیث میں فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کی، ظالم کی مدد کس طرح؟ مظلوم کی تو سمجھ آ گئی کہ جس پر ظلم ہو رہا ہے، مگر جو ظلم کر رہا ہے اس کی مدد کس طرح؟ فرمایا اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روک دو۔ تو فرمایا کوئی دیکھے غلط ہو رہا ہے تو ہاتھ سے روکے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ ہاتھ سے روکے، فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے اس کے خلاف کلمہ حق بلند کرے، اور یہ بھی طاقت نہیں رکھتا تو دل سے اس کو برا جانے۔ تو دل سے برا جاننا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اضعف الایمان فرمایا، یعنی سب سے کمزور درجہ ہے صرف دل سے برا جاننا۔ پہلی بات ہاتھ سے روکے، دوسری بات زبان سے روکے، اگر یہ دونوں نہیں ہو سکتے تو دل سے برا سمجھے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم لوگ مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہمارے سامنے جو کچھ ہوتا ہے ہم اگر اس کے خلاف بولتے نہیں تو پھر یہ قانون سن لیں کہ الساکت عن الحق شیطان اخرس۔ یہ بھی حدیث شریف ہے کہ جو حق سے چپ رہے وہ گونگا شیطان ہے۔ امام علی مقام، نواسہ رسول، سردار نوجوانان جنت، ریحان رسول، فخر کونین، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے اور آپ سے اور ان تمام لوگوں سے دین کو زیادہ جانتے تھے۔ انہوں نے آغوش نبوت میں پرورش پائی تھی، ان کے تو گھر میں قرآن اترا تھا، انہوں نے تو آنکھ کھولی تھی تو نبی کا دیدار کیا تھا۔ ان کے بارے میں کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ ان کو دین کے احکام معلوم نہیں تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آج ہم انہی سے سیکھے ہوئے اصول بیان کرتے ہیں، وہی تعلیمات جو وہاں سے آئی وہی بتاتے ہیں۔ امام پاک نے یہ دیکھا کہ ان کے سامنے ان کے نانا جان کے دین کو بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ خزاں چاہتی ہے کہ گلشن اسلام کو اپنا شکار کر لے۔ ان کا حق زیادہ تھا امام کا کہ وہ اس وقت اٹھتے اور اٹھ کر اس باطل قوت کا مقابلہ کرتے۔ امام پاک اگر چپ رہتے تو دنیا یہ کہتی، جب نبی کے نواسے نے کوئی آواز بلند نہیں کی تو کیا ہم ان سے زیادہ ہیں؟ جب وہ مان رہے ہیں، چپ ہیں، تو آج ہم کیوں بولیں؟ انہوں نے اپنے کردار کو دنیا کے لیے مثال بنا دیا کہ اگر نبی سے میری قرابت زیادہ ہے، تعلق زیادہ ہے، میں نبی کے زیادہ قریب ہوں اور میری نسبت محترم ہے تو میرا کردار بھی محترم ہوگا۔
میں اس کردار کا مظاہرہ کروں گا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا. لوگ اس کی مثال دیا کریں گے. امام عالی مقام نے شریعت کے اصولوں کے مطابق راست اقدام کیا. توجہ چاہتا ہوں. آپ کو میں ایک بات اور سمجھا دوں. ایک ہے عزیمت، عزم ارادے سے عزیمت، اور ایک ہے رخصت. یہ دونوں لفظ یاد کر لیں، عزیمت اور رخصت. شریعت مطہرہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کوئی ایسا مرحلہ پیش آ جائے، ایسا موقع پیش آ جائے کہ آپ کے سامنے دو باتیں ہوں اور آپ جان بچانے کے لیے وقتی طور پر نامناسب بات کہہ لیں. آپ سے کہا جا رہا ہے کہ کلمہ کفر کہو، کفر کی بات کرو، اور آپ کو پتا ہے نہیں کریں گے تو آپ کو مار دیا جائے گا، آپ نقصان برداشت نہیں کر سکیں گے. تو دل ایمان پر مطمئن ہو، صرف زبان سے اوپر سے وقتی طور پر آپ وہ کلمہ کفر کہہ دیں اور جان بچا لیں. اس کو کہا جاتا ہے رخصت. کیا کہا جاتا ہے؟ اونچی کہیے گا. یہ کمزور بندے کے لیے، یا ایسا شخص کہ وہ طاقت نہیں رکھتا مقابلہ کرنے کی، جان بچا لیتا ہے اور رخصت پر عمل کرتے ہوئے کلمہ کفر کہہ دیتا ہے. اس کو رخصت کہیں گے. وہ فوراً توبہ کرے گا، دل سے ایمان پر مطمئن تھا، ایمان پر رہے گا. لیکن آپ ڈٹ جائیں، جان دے دوں گا، کلمہ کفر نہیں کہوں گا، میرا کچھ بھی نقصان ہو میں برداشت کر لوں گا، لیکن غلط بات نہیں کروں گا. ڈٹ جائیں، جان دے دیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عزیمت. کیا کہتے ہیں؟ عزیمت. دونوں باتیں آپ نے سن لی. ایک شخص کمزور ہو، طاقت نہ رکھتا ہو، قوت اور اثر نہ رکھتا ہو، وہ جان بچانے کے لیے رخصت پر عمل کر لے تو لوگ کہیں گے مجبور تھا، اس کے پاس چارہ نہیں تھا. اور کیا کرتا؟ اس کی بات کس نے سننی تھی؟ یہ مجبور تھا، اس کو ایسا ہی کرنا پڑا. لیکن کوئی بہادر، کوئی مشہور شخص، کوئی طاقتور شخص، با اثر شخص اگر کمزوری کا مظاہرہ کرے تو لوگ کہیں گے اتنا بہادر ہو کے اس نے سستی کی، کمزوری دکھائی، بھاگ گیا، قدم پیچھے ہٹا لیا. اس کو تو مرد میدان بننا چاہیے تھا، اس کو تو بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. تو کوئی بہادر، کوئی شجاع، کوئی با اثر اہم شخصیت اگر رخصت پر عمل کرے تو یہ اس کے شایان شان نہیں ہے. ذرا جائیے، پیچھے جائیے. کافر جمع ہو گئے، ابو طالب کے پاس آئے، آ کر کہا اپنے بھتیجے کو روک لو، یہ ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا. یہ اگر حکومت چاہتا ہے ہم اسے سرداری دینے کو تیار، دولت چاہتا ہے سونے چاندی اس کے قدموں میں ڈھیر لگا دیں گے سونا چاندی کا. کسی عورت کو چاہتا ہے اشارہ کرے وہ اس کو دے دیں گے. اسے کہو ہمارے خداؤں کو جھوٹا نہ کہے، ہم سب اب اتفاق کر کے متحد ہو گئے ہیں، ہم مزید برداشت نہیں کریں گے. ابو طالب کہتے ہیں میرا دل
سینے میں دھڑکنے لگا اس شدت سے کہ مجھے لگا کہ میں اکیلا ان سے مقابلہ نہیں کر سکوں گا۔ حضور کے پاس آئے، آ کر کہا اے چچا کی جان، اپنے بوڑھے چچا پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ وہ سہار نہ سکے، اٹھا نہ سکے، میں اکیلا ہوں، ان سب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سنو، اس وقت یہ بڑے گرم ہیں، جوش میں ہیں، ان کا جوش کچھ دنوں میں ٹھنڈا ہو جائے گا، تم اپنی تبلیغ کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے روک دو، جب یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے پھر شروع کر دینا، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میرا مشورہ یہی ہے کہ ابھی کچھ دن خاموش ہو جاؤ۔ چچا نے جب بات کہہ لی، میرے آقا کریم فرماتے ہیں چچا بات پوری ہو گئی، اب میرا جواب سن لیں۔ یہ تو مکہ کے چند قبائل اور ان کے سردار ہیں، دنیا بھر کی تمام طاغوتی شیطانی قوتیں جمع ہو جائیں اور اتنی طاقتور ہو جائیں کہ سورج کو لا کر میرے دائیں ہاتھ پر، چاند کو لا کر میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں اور دنیا بھر کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر کر دیں، میں تب بھی وہی کروں گا جو میرے رب کا حکم ہے۔ ابو طالب کہتے ہیں مجھے اس دن اندازہ ہو گیا دنیا کا ہر پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موقف سے نہیں ہٹ سکتے۔ نبی کی شجاعت کا آپ کو صرف ایک نمونہ دکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جب پردہ فرما رہے تھے، آپ کی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آئیں۔ حضور ان بچوں کو کچھ دیجئے۔ حضور فرماتے ہیں حسن کو میں نے اپنا حلم دیا، حسین کو میں نے اپنی شجاعت دی۔ ان شہزادوں کو نبی کا حسن بھی ملا، جمال بھی ملا، کمال بھی ملا۔ یہ صورت دیکھنے میں بھی نبی کے جمال کے مظہر تھے، اپنے عمل میں بھی نبی کے کمال کے مظہر تھے۔ یہ مظہر جمال و کمال مصطفیٰ تھے۔ نبی پاک تو یہ فرمائیں کہ میرے دائیں ہاتھ پر لا کر سورج، بائیں ہاتھ پر لا کر چاند کو رکھ دیں، میں تب بھی وہی کروں گا جو میرے رب کا حکم۔ تو اب شجاعت رسول کا مظہر کسی کمزوری کا مظاہرہ کرے تو پھر اعتراض ہو جائے گا کہ یہ تو نبی کی شجاعت کے مظہر کمزوری دکھا رہے ہیں۔ نہیں، امام علی مقام نے ثابت کر دیا میں نے آغوش رسالت میں پرورش پائی ہے، میں شجاعت رسول کا مظہر ہوں، رخصت پر عمل نہیں کروں گا، عزیمت پر عمل کروں گا اور آنے والی نسلوں کو بتا دوں گا کہ میں وہ ہوں جس نے نبی سے تربیت پائی ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے دین کو مٹایا یا بدلا نہیں جا سکتا، دین میں خرابی نہیں لائی جا سکتی۔ میں کنبہ قربان کر دوں گا مگر نانا جان کے دین کا نقشہ نہیں بدلنے دوں گا۔ امام نے عزیمت پر عمل کر کے مثال قائم کر دی، رہتی دنیا تک اپنے کردار کو یادگار بنا دیا۔ امام علی مقام سیدنا حسین